دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی عبادت پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ کسی مجمع میں ہوتی ہے، نہ کسی جلسے میں، نہ کسی اسٹیج پر۔ یہ عبادت کسی کی تالیاں نہیں لیتی، کسی کی واہ واہ نہیں لیتی، کسی کی نظر نہیں چاہتی۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے، اور اسی رازدارانہ عبادت کی وجہ سے قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، یعنی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے؟ بھائیو، عبادت سب کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں عبادت اخلاص کو ثابت کرتی ہے۔ لوگوں کے سامنے رونے سے پتہ نہیں چلتا کہ آنسو دل سے نکلے یا نظر کے لیے، لیکن تنہائی میں گرنے والے آنسو صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا مقام دیتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں اٹھ کر رونے والے کی کوئی مثال نہیں۔ غم میں تنہا بیٹھ کر رب سے فریاد کرنے والے کو اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ تنہائی کے آنسو قبولیت کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھیں جہنم کو نہیں چھوئیں گی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو۔ اگر کسی کی آنکھ اللہ کے خوف سے بھیگ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ نے اسے اپنے قریب کر لیا ہے۔ یہ آنسو بہت قیمتی ہے، نہ ان کی تصویر ہوتی ہے، نہ کوئی ویڈیو بنتی ہے، نہ کوئی لائک کرتا ہے، نہ کوئی شیئر کرتا ہے، بس اللہ دیکھتا ہے، اور اللہ کے یہاں یہی کافی ہے۔ جب انسان دنیا کے ہنگاموں سے الگ ہو جائے، جب موبائل آف ہو، جب گھر سو جائے، جب آپ اپنے رب سے بات کر سکیں ہو، جب گھر سو جائے، جب آپ اپنے رب سے بات کر سکیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اکثر روتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب قرآن پڑھتے تو آواز رقت سے لرز جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں پچھلی صفوں سے ان کی سسکیوں کی آواز سنی جاتی تھی۔ یہ لوگ عظیم کارنامے تنہائی کے آنسو کی وجہ سے کرتے تھے۔ ایک مؤثر واقعہ، آنسو جو قسمت بدل دیتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت میں گناہوں میں پھنس گیا ہوں، نکل نہیں پا رہا ہوں، کوئی راستہ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، رات کی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے رو لو، ایک آنسو اگر سچا نکل گیا تو اللہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جسے تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے عمل کیا اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری زندگی بدل گئی، گناہوں سے نفرت ہونے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ تنہائی کا آنسو توبہ کو مضبوط کرتا ہے، انسانی دل کو دھوتا ہے اور بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ ہم کیوں نہیں روتے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ بھائیو، آج دل سخت ہو گئے ہیں۔ موبائل کی اسکرین نے دلوں پر پردے ڈال دیے، سوشل میڈیا نے آنکھیں خشک کر دی، گناہوں نے رقت چھین لی، یاد الہی دل میں کم ہو گئی۔ اس کا حال کیا ہے؟ اس کا حال یہ ہے کہ سچا استغفار، 5 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر غور، دل سے اللہ کے سامنے عاجزی، قرآن کی چند آیات دھیرے دھیرے پڑھنا، رات کا چند لمحے اللہ کے لیے وقف کرنا۔ عملی نسخے کیسے رقت پیدا ہو؟ یہ چند عمل شروع کر دیں۔ رات کو 2 منٹ صحیح تنہائی میں استغفر اللہ کہہ کر سوچیں،
میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزانہ 5 منٹ سورہ یاسین یا آخر پارے کے کوئی صورت خشوع سے پڑھیں۔ دعا کے وقت اپنے گناہوں کو نام لے کر یاد کریں۔ اللہ کی نعمتوں کو 1 منٹ گنیں، دل ٹوٹ جائے گا۔ دن میں ایک بار قبرستان کا خیال کریں، آنکھیں خود بھیگ جائیں گی۔ زندگی بدلنے والے کا پیغام یہ ہے کہ بھائیوں، دنیا میں رونے والوں کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اسی کے آنسو سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک آنسو آپ کا مقدر بدل سکتا ہے، ایک آنسو آپ کی مغفرت کر سکتا ہے، ایک آنسو آپ کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دلا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ دل عطا کرے جو نرم ہو، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے بہتی رہے، وہ تنہائی جو رب سے قرب دلا دے، اور وہ رقت جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔